اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم معزز سامعین حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اصلاحی مجلس کے حوالے سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے کچھ گزارشات رکھتا ہوں۔ حضرت والا نے بہت بہترین نصائح فرمائے ہیں، اور یہ نصائح 20 رمضان مبارک بروز منگل بعد ظہر کچھ اس طرح کی باتیں حضرت والا نے رکھی جو آپ حضرات کو سامنے رکھنا اور آپ حضرات کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ دیکھیں، حضرت والا یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم العالیہ کی طبیعت تو پچھلے 3-4 دن سے ناساز تھی۔ آج الحمدللہ حضرت کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک حقوق واجبہ ادا نہ ہو جائے، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، تو بندہ جتنا بھی ذکر و اذکار، مجاہدات اور اس طرح کی دوسرے مشغولیات میں لگا رہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی فائدہ ملے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا جس کے اوپر اچھا خاصا قرضہ تھا اور لاکھوں میں تھا۔ کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ عمرے کی جو رقم خرچ کر رہے ہو وہ قرضے کی ادائیگی میں صرف کرو۔ کہا کہ میں عمرے میں قرضے کی ادائیگی کے لیے دعا کروں گا۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لیجئے کہ فرائض واجبہ کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جانا یہ سخت گناہ ہے۔ جو حقوق واجبہ ہے سب سے پہلے ان کی ادائیگی میں لگ جاؤ، یا کم از کم ان کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ سے امید ہے کہ معافی مل جائے گی۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ تقریباً چاروں مسلک کے فقہاء نے تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کے ذمے فرائض کی قضا ہو، اس کا سوائے حوائج اصلیہ کے کسی اور کام میں لگ جانا جائز نہیں۔ یہاں تک کہ من نام عن صلاح او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، یعنی جو شخص نماز کے وقت سوتا رہا یا وہ بھول گیا تو بس اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو ادا کرے جب اس کو یاد آ جائے، یعنی جس وقت یاد آ جائے اسی وقت ادا کرے۔ اب اس بات کو آپ خوب سمجھ لیں کہ دیکھیں، اصل تو یہ ہے کہ قضا کی ادائیگی کے علاوہ کسی اور کام میں لگنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی کہ جب روزہ یا نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا تراخی کے ساتھ یعنی لیٹ سویر کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت دی ہے، فی الفور نہیں کہ چلو بھائی ابھی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا بھی کر لو، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب قضا کی ادائیگی میں لگ گیا تو امید ہے کہ تلافی کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا، اور اس بات کی بھی امید ہے کہ بخشش ہو جائے گی۔ اور اس کا حاصل بخاری شریف کے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے۔ پھر کسی سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ کسی اور سے پوچھنے لگا، آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ بیت المقدس چلے جاؤ۔ اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا کہ اس کی نعش سے یعنی اس کی لاش سے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور اس بستی کو ایک بالش نعش سے نزدیک پایا، اس لیے کہ وہ بخش دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث سے استدلال کہنا تو مشکل ہے، البتہ یہ قیاس ضرور ہے کہ جب فکر شروع کر دی تو انشاءاللہ تلافی والوں میں شامل ہو جائے گا۔
تو کسی شیخ کے پاس جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ توبہ کی تکمیل کرے، روزوں کی قضا کرے، قضا نمازیں ادا کرے، کسی کا حق اگر ہے وہ ادا کرے یا معافی کروا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ کے موقع پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کسی کا اگر کوئی حق ہے تو کھڑے ہو کر وصول کر لے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ شائع کرایا تھا العذر والنذر کے نام سے، جس میں حضرت والا نے اعلان فرمایا تھا کہ کسی کا اگر کوئی حق ہے تو مجھ سے مطالبہ کرے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ ثبوت پیش کرے یا میرا دل مطمئن ہو، اور اگر کوئی انتقام لینا چاہے تو لے لے، اور اس میں معافی کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی دی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب دل کا دورہ پڑا اور ہسپتال میں تھے تو مجھے تحریر لکھنے کا حکم دیا، فرمایا کہ العذر والنذر سے کچھ استفادہ کرے۔ اب میرے لیے یہ بڑا صبر آزما مرحلہ تھا، لیکن انہی کا فیض تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اور الحمدللہ وہ مکمل ہوا۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے اس کا عنوان لکھا کچھ تلافی معافات۔ آج کل یہ اچھی خاصی وبا ہے کہ جس عبادت کا شوق ہو گیا اسی میں لگ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ عبادت موجودہ حالات میں میرے لیے جائز ہے کہ نہیں، دین کا تقاضا کیا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جس نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ اللہ اکبر، بہترین بات ہے۔ فرمایا کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ رمضان ہے، والدہ صاحبہ کچن میں اکیلی ہے اور کبھی ایک چیز اٹھا رہی ہے تو کبھی دوسری چیز، اور صاحبزادہ تلاوت کر رہا ہے کہ میں نے 10 پارے پڑھنے ہیں، تو آیا 10 پاروں کی تلاوت میں زیادہ ثواب ہے یا یہ کہ ایک پارہ پڑھے اور ماں کے ساتھ خدمت میں شریک ہو، اس میں زیادہ ثواب ہے؟ صحابہ کرام رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے کہ یا رسول اللہ، ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، اور والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے جاؤ اپنے والدین کو جس طرح رلا کر آئے ہو انہیں ہنساؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کی جنت ہے، یعنی ماں باپ میں سے دونوں میں آپ کی جنت ہے، یعنی دونوں کو راضی کر لے، بس ان کی رضا ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ تو خوب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین شوق کا نام نہیں بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ اس وقت مجھ سے دین کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔